بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے سامعین و ناظرین، آج کا موضوع حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم، جب ان کا آخری وقت تھا، آخری ٹائم تھا، تو ان کی دل میں تمنا تھی کہ ہمیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفنایا جائے۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں۔ کہا، بیٹا عبداللہ جاؤ اپنی روحانی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس عمر کا پیغام لے کر جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہو کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور جہاں صدیق اکبر آرام فرما رہے ہیں، وہ حجرہ آپ کا ہے۔ عمر کہتا ہے، اماں چند گز جگہ مجھے دے دو، اگر وہاں عمر کو دفن ہونے کے لیے جگہ مل جائے تو قیامت تک کے لیے یہ میری خوش قسمتی اور سعادت ہوگی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، جاؤ اجازت لے کر آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حجرہ حضرت عائشہ کا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اجازت دے دیتی ہیں تو مجھے وہیں دفن کر دینا، اگر اجازت نہ دیں تو پھر مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں یعنی جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ میرے سامعین و ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں، امی جان، مجھے میرے والد محترم نے بھیجا ہے، وہ عرض کر رہے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے حجرہ مبارک میں میری قبر بنا دی جائے اور مجھے دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں یہ بات سن کر آنسو آ گئے اور فرمایا، عبداللہ، میں نے یہ جگہ رکھی تو اپنے لیے تھی، لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ یہاں ایک میرے خاوند ہیں اور ایک میرا ابا جان ابو بکر صدیق ہیں، مجھے یہاں دفن کیا جائے، کیونکہ حجرہ میرا ہے اور میری ذاتی ملکیت ہے، لیکن اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی ہے تو ان کو اجازت ہے، کیونکہ میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ احسان نہیں بھول سکتی جب مجھ پر مدینہ کے منافقین نے تہمت لگائی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا تھا کہ صحابہ بتاؤ عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ہر کسی نے اپنی اپنی رائے دی، میں قربان جاؤں، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پیغمبر نے رائے لی تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت ایک جملہ کہا اور بہت خوبصورت جملہ کہا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ آقا، آپ پاک ہیں، آپ کے لیے جس بیوی کا انتخاب ہوا ہے وہ بھی پاک ہے، پاک آدمی کے نکاح میں ناپاک بیوی نہیں آ سکتی۔ اسی جملے کو خدا نے بھی قرآن پاک بنا کر نازل فرما دیا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ میرے پیارے سامعین و ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، جاؤ عمر کو کہہ دو میں عائشہ تمہاری یہاں قبر بنانے پر راضی ہوں۔ علماء کہتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیغام لے کر واپس آئے
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری گھڑیاں تھیں، دیکھا کہ عبداللہ پیغام لے کر واپس آ گئے ہیں۔ میرے پیارے سامعین و ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب اتنا بے مثال ہے کہ اس کی کوئی مثل نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، بیٹا ٹھہر جاؤ، میری امی سے جو پیغام لے کر آئے ہو سننے میں مجھ سے بے ادبی نہ ہو جائے، پہلے اٹھا کر مجھے بٹھا دو، میں اماں کا پیغام لیٹ کر نہیں سننا چاہتا، میں بیٹھ کر سنوں گا۔ واہ عمر، تمہارے ادب پر قربان جائیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ امی جان نے آپ کو دفن ہونے کی اجازت دے دی ہے۔ وہیں اسی حالت میں اوندھے ہو گئے، سر سجدے میں رکھا اور کہا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نعمت سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں کہ ساری زندگی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں رہوں گا۔ آج تک عمر پیغمبر کے ساتھ آرام کر رہے ہیں۔ میرے پیارے سامعین و ناظرین، کسی کو یعنی کسی صحابی کو ایک گھڑی پیغمبر علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی، کسی کو 10 گھڑیاں پیغمبر علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی، کسی کو ایک دن حضور علیہ السلام کی رفاقت نصیب ہوئی، اور کسی کو 1 سال پیغمبر کی رفاقت نصیب ہوئی۔ میرے پیارے سامعین و ناظرین، لیکن حضرت عمر وہ انسان ہیں اور ابو بکر وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی، اور مرنے کے بعد بھی آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں موجود ہیں۔ میرے پیارے سامعین و ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اچھا سا کومنٹس کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔